سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے درمیان ملاقات 7 بجے ہوگی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں بجٹ منظوری، سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور زیر غور آئیں گے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے بلاول بھٹو تحفظات براہ راست شہباز شریف کے سامنے رکھیں گے۔ تو جناب وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے درمیان ملاقات 7 بجے ہوگی۔ اس سے پہلے 4 بجے کا وقت تھا، لیکن اب اس میں کچھ ڈیلے ہوا ہے۔ 7 بجے یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے اور اس ملاقات کو اہم تصور کیا جا رہا تھا، کیونکہ بجٹ اجلاس میں بھی ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری موجود نہیں تھے، وہ اٹھ کے گھر چلے گئے تھے۔ اور ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملاقات میں بجٹ منظوری، سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور زیر غور آئیں گے۔ سپریم کورٹ میں الیکشن ٹرائبونلز کی تشکیل کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل پر سماعت۔ سپریم کورٹ نے لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ 3 رکنی کمیٹی کو بھجوا دیا۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا۔ پی ٹی آئی کے 9 امیدواروں کو فریق بنانے کی استدعا بھی منظور کر لی گئی ہے اور نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ سندھ اور بلوچستان ہائی کورٹ میں الیکشن ٹریبونلز کے قیام کے لیے اپنائے گئے طریقہ کار کی تفصیلات طلب کر لی گئی۔ خیبر پختونخوا میں الیکشن ٹریبونلز الیکشن کمیشن کے قائم کیے، جسٹس نعیم اختر افغان کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے۔ بلوچستان میں چیف جسٹس تھا، میں نے کہا ٹریبونلز کا قیام الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ تمام ہائی کورٹس اور الیکشن کمیشن کے درمیان ٹریبونلز کی تشکیل کے لیے خط و خطابت کا ریکارڈ طلب کیا گیا ہے۔ ہمارے فیصلے کا اطلاق پورے ملک پر ہوگا، اسی لیے معاملے کو دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس۔ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل رکنی بینچ کے فیصلے پر حکم امتناع جاری کیا جائے۔ وکیل الیکشن کمیشن کے استدعا فیصلہ معطل ہوگا تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے بآئینی مشاورت کر سکیں گے وکیل الیکشن کمیشن۔ الیکشن کمیشن کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے مشاورت کے لیے روک نہیں رہے ہیں۔ پاک چین دوستی لازوال ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ چین کا اعلیٰ سطح کا وفد آج پاکستان پہنچ رہا ہے۔ سی پیک کو آگے بڑھانے سے متعلق بات ہوگی۔ چینی وفد عسکری قیادت سے بھی ملاقات کرے گا۔ بیرونی سرمایہ کاری ثابت کر رہی ہے کہ دنیا پاکستان پر اعتبار کر رہی ہے۔ چین کے ساتھ وفود کا تبادلہ تعلقات مزید مضبوط بنائے گا۔ مزید بھی کہا کہ بعض قوتوں کو پاک چین دوستی ہضم نہیں ہوتی ہے، کچھ چیزوں پر تنقید برائے تنقید مناسب نہیں ہوتی ہے۔ ان کی جانب سے مزید بھی کہا گیا گرڈ پر جا کر بٹن آن کرنا کلچر بن چکا ہے۔ 4 بٹن اوپر نیچے کرنے اور فوٹیج بنوانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کی سیاسی مجموعیوں کا ہمیں ادراک ہے۔ میٹنگز میں الگ رویہ اور کیمرے کے سامنے الگ رویہ ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں، سینٹ اجلاس جاری ہے۔ فیصل بابلا اظہار خیال کر رہے ہیں۔ جی ایف بی آر نے کیا، اب ہوا کیا ہے کہ ایک آرٹیکل ہے، ایک سکیجول 8 کے تحت آئٹم 73 کو اومٹ کر دیا ہے بغیر کسی کو بتائے، اور ایک نیا سرچارج لاگو کر کے ایک پالیسی کے تحت لاکھوں ڈالرز کا انویسٹمنٹ کرا کر اس پالیسی کو ڈیویٹ کر دیا ہے، اور اس ڈیویشن کے بعد ایک مخصوص حصے کو اس کا فائدہ ہوگا اور باقی لوگ سڑک پہ آ جائیں گے۔ تو جب ہم انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور ایس آئی ایف سی کے امبریلا کے انڈر میں بھی بات کر رہے ہیں اور انویسٹمنٹ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، ملک میں کام کاروبار عام آدمی خاص آدمی کے لیے بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، تو اگر یہ پالیسیز اور ڈپارٹمنٹس کی آپس میں الائنس ہوگا اور اس طریقے سے اگر چلیں گی تو سر پھر تو سبھی سڑک پہ آ جائیں گے، سمیت میرے، آپ کے اور پاکستانیوں کے۔ اب توجہ دلانے کی بات یہ سر کہ یہ جب اومٹ کیا گیا تو آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے، ہیڈز شوڈ رول ناؤ۔ اب تو ہمیں اس کی اسحاق ڈار صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم چاہیں گے کہ وہ بھی اس ایشو کو دیکھیں اور اس میں جو ملوث افراد ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو، ان کو پنشمنٹ ملے، کیونکہ یہ تو ایک ایسا کام ہو رہا ہے جس کے اندر آپ ایک طبقے کو فائدہ دے رہے ہیں اور ایک طبقے کو نقصان ملا رہے ہیں۔ وہ نقصان ہمارا بائی اینڈ لارج پورے ملک کا ہے۔ اس میں ہوا یہ کہ جی پھر آپ نے الیکٹرک کارز کے اوپر بھی ڈیوٹی امپوز کر دی۔ مشورہ یہ تھا کہ جی اگر الیکٹرک کارز بنیں گی تو ہم ان پہ ڈیوٹیز امپوز کر دیں گے۔ ابھی تو بننا شروع نہیں، دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا بننے کے لیے، لیکن ہم نے ان پہ امپوز کر دی۔ تو جنہوں نے آج منگوا لی ہے ان کو 100 روپے کی پڑی ہے، جن کی ٹرانزٹ میں ان کو 400 روپے کی پڑے گی تو سڑک پہ آ جائیں گے۔ تو ہم کاروبار کو کیا سپورٹ کر رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 سر یہ کہ یہاں چیری پک کی گئی ہے، یہاں ایک سکیجول سے ہٹا کر آئٹم 73 کو ریموو کر دیتے ہیں بغیر بتائے، اور ایک ان میں سے باقی ساری چیزیں سٹیگننٹ رہتی ہیں۔ 16 سے 21 کی پالیسی ٹھیک رہتی ہے،
اور 21 سے 26 کی پالیسی کے اندر ڈیویشن آ جاتی ہے. وہ ڈیویشن اگر آ گئی تو اگر سر ہم حکومت پاکستان کی بات کو کنسیل کر کے اس کو اگری کر کے اگر اس کو نہیں بھروسہ کریں گے, یہ میں نہیں کہہ رہا یا کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا, یہ گورنمنٹ آف پاکستان کمٹمنٹ پرومس کر رہی ہے, اور پرومس کرنے کے بعد اگر کمٹمنٹ دینے کا رائٹنگ میں اس کو بیوروکریسی چینج کر دیتی ہے سر, تو یہ تو سر اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس اور نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا یا وزیر اعظم کا یا کابینہ کا یا اپوزیشن کا کیا فائدہ ہے اس چیز کے اندر, اگر ہم اس چیز کے اندر چیزیں بچا ہی نہیں پا رہے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ ہم غریب کی بات کر رہے ہیں, تو اگر 26 لاکھ روپے کی 660 سی سی ہے گاڑی یہ غریب کے لیے, تو یہاں عام آدمی جائے گا کہ موٹر سائیکل والا تو پھر سائیکل پہ چلا جائے گا, گاڑی والا موٹر سائیکل پہ آ جائے گا, بڑی گاڑی والا 660 سی سی کے اوپر آ جائے گا. تو کنسسٹنسی تو ہمیں رکھنی ہے چیئرمین صاحب, اور اگر ہماری موجودگی میں سب کچھ ہماری امبریلا کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور جب ہم نے سارے ڈپارٹمنٹس کو بلایا ہے تو سارے ڈپارٹمنٹس ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہیں, یعنی کہ ابھی تک ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ پالیسی چینج اور شفٹ کس کی مد میں ہوا, کس نے کیا, کیوں کیا. مجھے تو پتہ ہے چیئرمین صاحب, کیونکہ میں کاروباری ہوں, تو مجھے تو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کس نے کیا بینیفٹ لیا ہوگا. اب مجھے ضرورت پڑی تو ابھی ساگرا صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھا رہا ہوں, اگلی بار ان کی موجودگی کا فائدہ نہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا, تو مجھے کوئی پریشانی نہ ڈر نہیں, جہاں اتنی لڑائیاں لی وہاں ایک اور اچھی لڑائی لے لوں گا. لیکن میرا پرابلم یہ ہے کہ سر یہ پالیسیز کو اگر ہم سنبھال نہیں سکتے تو پھر سر ہم پھر ملک کو آگے کس طرح لے کے چلیں گے. اور اس کے اندر جو ڈیویشن ہوئی ہے, جو وزیر کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا, دوسرا وزیر کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا, سیکرٹریز کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا, ایف بی آر کہہ رہی ہے. وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کو 2022 کے سیلاب سے $30 ارب کا نقصان ہوا. این ڈی ایم اے نے سیلاب کے دوران بہت اہم کردار ادا کیا. صوبوں اور وفاق کی مشترکہ کاوشوں سے متاثرین کی بحالی کو یقینی بنایا گیا. سیلاب کے بعد چیئرمین این ڈی ایم اے نے اقدامات پر مؤثر عمل درآمد کیا. 20 دسمبر 2022 جب سیلاب کا جو زور ٹوٹ چکا تھا اور کروڑوں لوگ, اس وقت بھی سندھ میں سب سے زیادہ تباہی آئی تھی, اس کے بعد کے پی میں, اور اس کے بعد پنجاب کے 2 اضلاع میں. پوری دنیا سے اور دوست ممالک سے, برادر ممالک سے بڑی امداد آئی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پر $30 ارب کا نقصان ہوا, جو کہ شاید اب تک نہیں بلکہ آئندہ آنے والے سالوں میں بھی نقصان پورا نہ ہو سکے. اللہ تعالیٰ کے کرم سے کروڑوں لوگ ان کو بحال کیا گیا. زراعت میں جو نقصان ہوا ان کو صوبوں نے بڑے اپنی جیب سے اخراجات برداشت کیے. پاکستان ریڈ زون میں آ چکا ہے اور پہلے 10 ممالک میں اس خطرات میں شامل ہے. یہ ایک قدرتی ایک امر ہے, لیکن ہمیں ہمت نہیں ہارنی, ہمیں محنت کرنی ہے انشاءاللہ. وفاقی حکومت اور خیبر پختونخوا لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر آمنے سامنے آ گئے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈاپور نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا نوٹس لیا. وزیر اعلیٰ کے احکامات کے بعد محکمہ داخلہ نے تمام ڈویژنل کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو خط لکھ دیا. خط میں ہدایت دی گئی ہے کہ وزیر اعلیٰ نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو پیسکو حکام سے میٹنگ کی ہدایات دی ہیں. تمام ڈپٹی کمشنرز لوڈ شیڈنگ کے اوقات کی مانیٹرنگ کریں. کسی بھی ضلع میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے سے زائد نہ ہو. احتجاج اور وزیر اعلیٰ کے اقدامات کے باوجود خیبر پختونخوا میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم نہیں ہو سکا. صوبے کے مختلف اضلاع میں 18 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ جاری. وزیر توانائی اویس لغاری نے وزیر داخلہ محسن نقوی سے مدد مانگ لی. وزیر اعلیٰ کے پی اور وزیر داخلہ محسن نقوی کے درمیان رابطہ ہوا. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ وکلاء کو اپنے حقوق سے ہٹانے کی کوشش کی گئی. نتیجہ سب نے دیکھ لیا. جمہوریت پر مشکل وقت آیا تو وکلاء دیوار کی طرح کھڑے رہے. وکلاء حق کی آواز ہیں. حق کی آواز کو طاقت سے نہیں دبایا جا سکتا. کچہری کے احاطے میں اسلحہ لانے کے حوالے سے پالیسی بنانی چاہیے. حکومت اپنے فرض میں آپ کو غافل نظر نہیں آئے گی. اٹک میں وکلاء کے قتل میں ملوث ملزمان سے رعایت نہیں ہوگی. وہ اٹک میں وکلاء کے تعزیتی ریفرنس سے خطاب کر رہے تھے کہ وکلاء کو فتح کرنے کی ان کو ایک طرح سے ان کے حقوق سے ہٹانے کی جو کوشش کی گئی
ان کی تسخیر کی جو کوشش کی گئی اس کا نتیجہ آپ سب نے دیکھ لیا ہے۔ کسی کو یہ بھول نہیں ہونی چاہیے کہ حق پہ لڑنے والے ان سپاہیوں کو آپ طاقت کے بل بوتے پہ دبا سکتے ہیں۔ جمہوریت پہ، عدالتوں پہ کوئی مشکل وقت آیا، وہ کلام متحد رہے اور وہ ایک دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے۔ کچہری کے پریمیسز میں جو اسلحے کا استعمال یا اس کی انٹری ہے، اس پہ بھی ایک پالیسی وضع کرنی چاہیے۔ حکومت اپنے فرض میں آپ کو غافل نظر نہیں آئے گی کہ اس میں کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ یہ بہیمانہ قتل ہیں، یہ ایک بہت بڑا سانیہ ہے اور اس پہ آپ کو حکومت کی سنجیدگی نظر آئی بھی ہے، نظر آتی رہے گی۔